کام تو ہو گیا. پھر آپ پر وہ حقائق، وہ اسرار، وہ لفظات، وہ ساری تجلیات جو اللہ جل شانہ نے اس میں رکھی ہیں، وہ آپ کو کیا ہو جائیں گے؟ کیا ہو جائیں گے؟ حاصل ہو جائیں گی. جو بات مگر دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. ہمیں عمر پر ہم زبان سے پڑھتے رہے اعوذ باللہ، کبھی غور کیا ہم نے تعوذ پر؟ جی. ان الوسوسۃ کانها حروف خفیہ فی قلب الانسان. یہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے یہ ایک خفی چیز ہے، ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اور بندہ کہتا ہے یا اللہ انت القاہر، اے اللہ تو ہی قدرت رکھتا ہے. کس چیز سے؟ اللہ دفعہ عنی، کہ یہ مجھے دور کرے، دفع کرے اس کو، اس دشمن. تو فرمایا انہو قد انکشف علی اہل البصائر، اہل بصیرت جو لوگ ہیں ان پر یہ بات منکشف ہو چکی ہے کہ یہ جو نفس ہے یہ جہنم کی طرح. یہ جو انسان، ہمارے قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ علیہا 19، علیہا کس کے بارے میں فرمایا؟ جہنم کے بارے میں. اس پر کیا ہے؟ 19. کیا 19 ہے؟ دار ہو گئے یا 19 اس کے. تو اس نفس کے بھی انہوں نے جو ہے حکماء، انہوں نے 19 اس کی ایسی صفتیں گنی ہیں. حواس خمس ظاہرہ، حواس خمس باطنہ، کتنے ہو گئے؟ 10. شہوت اور غضب کتنے ہو گئے؟ 12. اور 7 اخلاق سبعیہ، درندگی اور حیوانیت کی 7 صفتیں کتنے ہو گئے؟ 19. یہ نفس جو انسان کا ہے. اب جہنم کہتا ہے حل من مزید، یہ نفس بھی کہتا ہے حل من مزید. جہنم کیا کہتا ہے؟ جہنم کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، وہ کہے گا حل من مزید، اور ہیں ڈالو، اور ہیں. اور یہ نفس کو کتنا بھی آپ دے دو، 1 لاکھ دے دو، 2 لاکھ دے دو، 10 لاکھ دے دو، یہ کہتا حل من مزید، اور ہے. تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب. ہاں، یہ نفس صرف چپ کرے گا جب اس پر قبر کی مٹی پڑے گی، تب تک حل من مزید کہتا ہی جائے گا. اور جہنم کب چپ کرے گا؟ جہنم کب چپ کرے گا؟ یہ متشابہات میں سے ہے. یعنی اللہ جل شانہ اپنا قدم مبارک جو اس کی شان کے لائق ہے اس پر ڈالے تب جہنم چپ کرے گا، ورنہ تب تک کہے گا حل من مزید، حل من مزید. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا کلمہ سکھایا ہے. لیکن ہمارے اندر ایمان اور ایمان کی کمزوری، یقین کی کمزوری ہے، خلوص کی کمزوری ہے. ورنہ واللہ یہ ایسے دوا ہیں جس میں کوئی شک نہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق. یہ موتی اور یہ انمول موتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گئے، ان سے فائدہ اٹھا. اعوذ بالکلمات اللہ التامات. کسی جگہ جاؤ، کسی منزل میں بیٹھنے سے پہلے یہ کلمہ پڑھو، ہر شر سے محفوظ ہو اگر یقین کے ساتھ پڑھا. اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق. اب یہ کلمات اللہ کیا ہیں؟ پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ تو یہی ہو. پہلے کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ، براہ راست اللہ کی ذات سے. اب کلمات اللہ کیا ہیں؟
اب یہاں کہا جا رہا ہے اعوذ بکلمات اللہ. وہ کلمات اللہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کلمت کہا گیا. کہا گیا نہیں کلمہ؟ کیوں کہا گیا؟ کہ لفظ کن سے پیدا ہوئے، باپ نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا. اللہ کی لفظ کن سے پیدا ہوئی، اور یہ پوری کائنات جو ہے لفظ کن سے ہی وجود میں آئی. کن فیکون، یہ پوری کائنات. تو جب یہ کلمات اللہ، اعوذ بکلمات اللہ ہے، تو فوراً یہ استحضار ہونا چاہیے یہ جو کن ہے یہ عکاسی کرتا ہے نفاذ قدرت اللہ. اللہ کی قدرت کا نفاذ اسی لفظ کن سے ہوتا ہے. وَسَرْيَانُ مَشِيَّتُهُ فِي الْكَائِنَاتِ، اللہ کی مشیت جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے وہ اس کا کیا ہے؟ مظہر ہے. کیا ہے؟ اور بعض نے فرمایا ما موضع قدم فی السماوات ما موضع الا وفیہ ملک. ایک قدم کے برابر بھی آسمانوں میں کوئی جگہ نہیں ہے جو جہاں ملک نہ ہو، فرشتہ نہ. ما موضع قدم فی السماوات الا وفیہ ملک، کہ مگر وہاں ایک فرشتہ ہے. تو ہر جگہ جو اللہ جل شانہ اس کائنات کو چلا رہے ہیں، تو یہ فرشتے پورے عالم کو، پورے کائنات کو، پورے ان سب چیزوں کو کیا ہے؟ مملوءۃ بالملائکہ، پورا بھرا ہوا ہے ملائکہ سے. تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کلمات اللہ یہ فرشتے. ہر وقت اگر آپ نے دل سے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ تامات، تو فوراً اللہ تعالیٰ ان کو آپ کی حفاظت کے لیے معمور کرے. فوراً اللہ جل شانہ ان ملائکہ ان فرشتوں کو آپ کی حفاظت کے لیے معمور کرے گا. اور جس کی حفاظت میں اتنے فرشتے ہوں، پھر اس کو کیا غم، پھر اس کو کیا ڈر. اب کمی کہاں ہے؟ کمی یہ ہماری زبان سے نکلتے ہیں، دل سے نہیں نکلتے. ایمان پوری طرح سے اندر اترا نہیں ہے. اور ان خزانوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے گئے ہیں، ہمیں ان کی قدر نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، معرفت نہیں ہے. اعوذ بکلمات اللہ تامات. تو قرآن نے خود فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ انہو هو السمیع. جب بھی شیطان تمہیں ڈھس لے، کھٹک پیدا ہو جائے، اندر سے برائی کا خیال آ جائے، برائی کا وسوسہ آ جائے، تو فوراً شیطان نے مجھے اب ڈسنا. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا فاستعذ باللہ، فٹ آپ استعاذت اعوذ باللہ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فاستعذ باللہ. کیوں؟ انہو هو السمیع العلیم. وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے. توصیف کے پاس کب آیا اور کیا وسوسہ ڈالا؟ وہ سمیع العلیم، وہ دل کے حال کو جانتا ہے. اور اگر اس نے دل سے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بعض جگہ یہ بھی آیا ہے کہ اپنی جگہ کو تبدیل کرے. یہاں سے یہاں وسوسہ آیا، شیطان آیا، تھوڑا ایک استعاذہ پڑھے اور جگہ کو بھی تبدیل کرے. تو فوراً اللہ جل شانہ یہ جو کلمات اللہ ہے پورے حاوی ساری چیز کو، جاری و ساری ہے کائنات میں، معمور ہو جائیں گے آپ کی حفاظت کے. صحابہ ان کو دیکھتے، اہل نظر ان کو دیکھتے. تو دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، دیکھنا کوئی شرط نہیں ہے، یعنی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن آپ کے دل، اب اس کی علامت آپ کو محسوس ہوگی، اس کی علامت اور اس کی حلاوت، اس کی علامت اور اس کی حلاوت. پتہ ہے کیسے؟ سکینہ نازل ہوا. یہ جو تشویش تھی، یہ جو متوشوش قلب تھا، پراگندہ تھا، پریشان تھا، سکینہ آ گیا، سکون آ گیا.
تو معلوم ہوا کہ اس نے تعوذ دل سے پڑھا. معلوم ہوا اس نے تعوذ ابھی پریشان تھا, پراگندہ حال تھا, کتاب میں دل نہیں لگتا, کسی چیز میں دل نہیں لگتا, کام میں دل نہیں لگتا, پریشان ہے. اب اللہ سے پناہ مانگے, اعوذ بکلمات اللہ, اے اللہ جتنے تیرے کلمات ہیں ان سے ہم پناہ چاہتے ہیں تیری. ان فوراً ایک سکینہ نازل. ہاں اس نے دل سے پڑھا ہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو معلوم ہوا دل سے نہیں پڑھا. شیطان کا کیا ہے؟ اور قرآن کریم نے دوسری جگہ کیا فرمایا مومنین کی صفت؟ ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان کیا کرتے ہیں؟ تذکروا. ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان, وہ شیطان کے سامنے ایسے بیٹھ کر اس کی غلامی نہیں کرتے. جب کسی کو شیطان مس کرتا ہے, جب کسی کو شیطان مس کرتا ہے, یعنی مس کرنا کیا مطلب؟ اب اس کو وسوسے ڈالا, برائی پر ابھارنا شروع کر دیا, اس کے دل میں طرح طرح کی برے خیال ڈال دیے, تو شیطان کی طرف سے مس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ تو سمجھ جائے گا مس ہو رہا ہے. اور جو اللہ کا متقی بندہ ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کی اطاعت کرے گا, اس کی پیروی کرے گا. نہیں, فرمایا تذکروا, فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتا ہے, اللہ کے کا. وہ پیارے بچوں یاد رکھ رہے ہو, جب شیطان نے مس کیا ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. والمعنی انه اذا تذکر, جب اس نے اللہ کا ذکر کیا, اللہ کا ذکر کیا, هذه الاسرار والمعانی ابصروا طریق الرشد, تو اللہ تعالیٰ اس پر ہدایت کے دروازے کھول دیتا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے. فترک النزاع والدفاع, تو اب یہ شیطان سے لڑنا اور یہ بالکل اس سے فارغ ہو جاتا ہے, کیونکہ اب جو ہے کلمات اللہ اس کی حفاظت کے لیے آ گئے, وہ شیطان سے خود نپٹ گئی. آپ کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ دل سے تعوذ پڑھنا ہے, اللہ سے پناہ مانگنی ہے. اور یاد رکھو استعاذہ ہر نبی کی سنت رہی ہے, استعاذہ انبیاء کی سنت رہی ہے. اور انبیاء جو ہیں اللہ تو سب سے زیادہ جانتے ہیں, وہ کوئی ایسا فضول کام کرنے والے نہیں, چھوٹے درجے کا کام کرنے والا نہیں. انبیاء کا جو بھی کام ہوگا وہ سب سے اعلیٰ و عرفہ و افضل ہوگا نہیں ہوگا. نبی تو ہیں, وحی کے اطاعت کرتے ہیں. تو استعاذہ یعنی اعوذ باللہ, اللہ سے پناہ مانگنا, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا. وَقُلْ رَبِّ أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. یاد ہے آج وَقُلْ رَبِّ أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قل أعوذ برب الفلق, تو ہر ایک کو یاد. قل أعوذ برب الناس, یہ کس سے فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیے. اللہ اور موسیٰ علیہ السلام نے, آپ قرآن کو دیکھیں گے تو علماء کرام نے کہا جس نے استعاذہ کیا اللہ تعالیٰ کو کھلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 نعمتیں 2 کھلاتے عطا فرمائی. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتتخذون حضوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام نے اتتخذون حضوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے
دو نعمتیں جو ایک تو اس برائی کو موسیٰ علیہ السلام سے دور رکھا، فحاشی یہ اس چیز کو دور رکھا، اور دوسرا جو تہمت موسیٰ علیہ السلام پر لگاتے تھے اپنی قوم کے لوگ، اس سے بھی بری فرمایا، اس سے بھی بری فرمایا۔ اور مریم علیہ السلام کا مشہور ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ان کی والدہ بھی کہ اگر ابھی جو ہے اولاد شکم ہے